بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی 4 غلطیاں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنے کو اور اللہ سے اپنی حاجت کرنے کو، اللہ سے مانگنے کو، اور دستور یہ ہے کہ مانگتا وہی ہے جو محتاج ہوتا ہے، نیاز مند ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے اور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس سے مانگا جاتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، داتا بھی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، عطا کرنے والا ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس لیے تو اس سے مانگا جاتا ہے۔ اب مانگنے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے، کچھ گر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ سلیقہ، وہ طریقہ آتا ہے جس سے آپ بادشاہ کے سامنے سوال رکھیں گے تو آپ کی التجا قبول کی جائے گی اور آپ کو جو آپ مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ لاپرواہی کے ساتھ اور بے نیازی کے ساتھ سوال کریں گے تو آپ کی التجا، آپ کی دعا کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں اور اکثر شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا دعا کرنے کا انداز کیا ہے، ہم کس طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کو کتنا وقت دیتے ہیں، وہ وجوہات جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا دعا کرنے کا انداز کیا ہے، ہم کس طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کو کتنا وقت دیتے ہیں، وہ وجوہات جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کی عدم قبولیت کے پیچھے مختلف اسباب ہیں جو کہ اہل علم نے بتائے ہیں۔ ان سب کا احاطہ اس مختصر وقت میں تو ممکن نہیں ہے، البتہ چند اسباب ایسے ہیں جو عدم قبولیت میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان وجوہات میں سرفرست یہ غلطی ہے کہ اکثر لوگ دعا میں اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ مانگیں۔ اگر ہم 1 منٹ کے لیے دنیا کے اندر مانگنے والوں پر ایک نظر کریں تو وہ مانگنے سے پہلے کتنے کلابیں پالتے ہیں، ایک ہی سانس میں آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور 100 طرح کے واسطے بھی دیتے ہیں، اور آپ ان کو کچھ نہ کچھ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی قانون و قاعدہ اللہ سے مانگنے کا بھی ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا جائے اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اسماء الحسنی کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دعا مانگی جائے۔ دوسری غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ ہے دعا میں درود پاک نہ پڑھنا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس دعا میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا اوپر آسمان کی طرف جاتی ہی نہیں، اور جس دعا کے ساتھ درود پڑھا جاتا ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ درود کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سیدھا اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر دعا کے اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھا جائے تاکہ اسے شرف قبولیت حاصل ہو۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم جو دعا بھی کرتے ہیں غفلت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کیا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جان لیں اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔
ہمیں چاہیے کہ دعا کو خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے۔ دعا مانگتے وقت ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور چوتھی غلطی جو دعا میں مانگنے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا مناسب وقت پر نہیں کی جاتی۔ ویسے تو اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں، لیکن احادیث میں ایسے اوقات کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جن میں دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اور اس طرح سے کچھ مقامات بھی ایسے بتائے گئے ہیں جن کی دعا کا قبول ہونا بتلایا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اوقات اور مقامات کے بارے میں جاننا چاہیے اور ان اوقات کے دوران دعا زیادہ کثرت سے کی جائے۔ ان بڑی غلطیوں کے علاوہ دعا کے کچھ دیگر ممانی بھی ہے، اگر وہ بھی پائی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثلا حرام خور، جس شخص کا کھانا پینا اور لباس حرام کمائی سے ہو، اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یعنی آپ نے ایسے شخص کا حال بیان فرمایا کہ سفر کے باعث اس کے بال گندے اور جسم غبار آلود ہے۔ اس فقیرانہ حالت میں ایک بندہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کی کمائی سے بنا ہے اور اس کا جسم حرام سے پلا ہے۔ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہذا بحیثیت مسلمان ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے منہ سے جو نوالا ڈال رہا ہے وہ حلال ترین سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے خلوص سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام سے کریں اور اس پر ختم کریں۔ جو بھی دعا کرے پوری عظیم سنجیدگی اور یقین کے ساتھ کرے اور نتیجے کے تعلق سے جلد بازی بالکل نہ کرے۔ حرام خوراک، حرام لباس اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نماز کے ذریعے مضبوط بنائیں۔ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں اور غافل کے ساتھ دعا مانگنے سے پرہیز کریں، بلکہ اللہ سے ایسے مانگیں جیسے اولاد اپنے ماں باپ سے پورے وثوق کے ساتھ مانگتی ہے۔ اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔